اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ ناظرین اکرام، ایک امپورٹنٹ ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کیس کو جناب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اس کیس کو سنا۔ ناظرین اکرام، سول پٹیشن نمبر ہے یہ 3209/2019۔ اس کیس کی سماعت 3/11/2022 کو ہی لیٹسٹ ججمنٹ ہے۔ ناظرین اکرام، اس کیس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو سپریم کورٹ نے شوہر اور سسرال کے ظلم و ستم اور ناروا سلوک کی بنیاد پر جو ہے وہ تنسیخ نکاح کی بات کی ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ شوہر اور سسرال کے ظلم و ستم اور ناروا سلوک کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کو درست قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ بیوی ذہنی یا جسمانی ظلم کی بنیاد پر شوہر سے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرنے کا حق رکھتی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ تنسیخ نکاح سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے کہا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ تحریر کیا جس میں انہوں نے قانون محمدی کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ اگر بیوی پر سسرال میں ظلم ہو رہا اور وہ خاوند کے گھر میں غیر محفوظ ہو تو وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ عدالت نے تشدد کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کو خلا کے ذریعے شادی کے خاتمے میں تبدیل کرنے کے ایپیلیٹ کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے فیملی کورٹ کے فیصلے کو بحال کیا ہے۔ ناظرین اکرام، فیصلے میں قرار دیا گیا کہ مرد اور عورت کے درمیان ازدواجی بندھن پاکیزہ رشتہ ہے جو زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ رشتہ میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کی خوشی اور ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے، اور اس پر یہ خاندانی نسب اور وراثت کا بھی انحصار ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ازدواجی رشتہ نرمی، انسانی اور جذباتی وابستگی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جس کے لیے باہمی اعتماد، احترام، وقار، محبت اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے یہ اہم رشتہ معاشرتی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسا کہ دین اسلام شوہر کو خوراک، لباس، رہائش اور دیگر تمام ضروریات زندگی فراہم کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح مرد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے۔ ناظرین اکرام، فیصلے میں کہا گیا کہ ایسا طرز عمل یا رویہ جو بیوی کے لیے ذہنی اذیت اور جسمانی تکلیف کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے ازدواجی بندھن کو برقرار رکھنا ناممکن بنا دیتا ہے، تو وہ تنسیخ نکاح کے دعوے کی حقدار ہے۔ پشاور کی رہائشی ایک خاتون نے 2014 میں اپنے شوہر کے ناروا سلوک کی بنیاد پر تنسیخ نکاح اور حق مہر کی ادائیگی کا دعویٰ کیا تھا۔ فیملی کورٹ نے دعویٰ منظور کیا، جبکہ ایپیلیٹ کورٹ نے فیصلے کے خلاف اپیل جزوی طور پر منظور کر کے ناروا سلوک کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کو خلا میں تبدیل کر دیا اور بیوی کو حق مہر کا 5 تولے سونا یا مارکیٹ ریٹ کے مطابق مساوی رقم شوہر کو واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی تھی، تاہم سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ اور ایپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ کالعدم کر کے فیملی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے کہ شوہر کا بیوی کے دعوے کے جواب میں ازدواجی حقوق پورے نہ کرنے کا موقف مہر کی ادائیگی سے بچنے کا محرک ہے۔ ناظرین اکرام، فیصلے میں مزید کہا گیا کہ فریقین کے درمیان بنیادی اختلاف کے سبب یہ سوال تھا کہ کیا درخواست گزار خاتون جو ہے طیبہ امبرین ظلم کی بنیاد پر شادی ختم کرنے کے حکم نامے کا دعویٰ کرنے کی مستحق تھی، اور کیا ایپیلیٹ فورم نے ظلم کی بنیاد پر نکاح کو ختم کرنے کی بجائے خلا کے ذریعے ختم کر کے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ بے رحمانہ، ظالمانہ اور جابرانہ طرز عمل اور رویے کے باعث شوہر کی جانب سے ازدواجی حقوق کے دعوے کا واحد اور بنیادی مقصد صرف اور صرف کفالت اور مہر کی رقم کی ادائیگی سے بچنا معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مدعا علیہ کی یہ کوشش اس وقت کامیاب ہوئی جب ایپیلیٹ کورٹ نے بیوی کو مہر کی رقم واپس کرنے کی ہدایت کرنے کے ساتھ خلا کے ذریعے شادی ختم کرنے کا فیصلہ جاری کیا۔ ناظرین اکرام، فیصلے میں کہا گیا کہ فیملی کورٹ نے واضح اور غیر مبہم انداز میں کہا ہے کہ درخواست گزار
خاتون نے کئی واقعات کا حوالہ دے کر شوہر کی جانب سے ان پر کیے جانے والے ظلم کو ثابت کیا، جبکہ جرح کے دوران بھی خاتون کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد کو جھٹلایا نہیں گیا۔ لہٰذا فیملی کورٹ نے مکمل جانچ پڑتال اور شواہد پر غور کرنے کے بعد ظلم کی بنیاد ہوتے ہوئے شادی کو ختم کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ان واقعات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ فیملی کورٹ کے فیصلے میں کس طرح مختلف حالات و واقعات کی عکاسی کی گئی جو بیوی کے لیے ذہنی اذیت اور تشدد کا باعث بنے، جیسا کہ یہ بات کہ شادی کے صرف ایک ہفتے بعد شوہر نے بیوی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ کرائے پر مکان حاصل کرنے کے لیے رقم کا بندوبست کرے۔ ناظرین کرام، عدالت نے نوٹ کیا کہ شوہر اور اس کے خاندان کے افراد نے بھی خاتون پر جھوٹے الزامات لگائے، جس میں یہ الزام تھا کہ درخواست دار کے بطن سے پیدا ہونے والی بچی مدعا علیہ کی بیٹی نہیں، اور اس طرح کئی الزامات کے باعث درخواست گزار کو شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین کرام، عدالت نے اپنے فیصلے میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس کے علاوہ شوہر اور اس کے خاندان کے افراد نے خاتون پر یہ سخت شرط عائد کی کہ وہ اپنی درخواست شوہر کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرائے اور ذاتی استعمال کے لیے رقم اس کی اجازت سے لے۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ عدالت میں کیس دائر کرنے کے باوجود شوہر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی بیوی کو مزید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا اور اس پر مزید جھوٹے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایپیلیٹ کورٹ نے ثبوتوں پر غور کرنے کی بجائے بغیر کسی وجہ کے قرار دیا کہ جسمانی تکلیف یا ذہنی اذیت کو ظاہر کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ ناظرین کرام، یہ سول پٹیشن تھی 3209/2019 جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا۔ The dissolution of marriage on the ground of cruelty, the court must adjudicate the intensity and ruthlessness of the acts and examine whether the conduct complained of is not merely a trivial issue which may happen in day-to-day married life, but is of a such nature which no reasonable person can endure. While claiming conjugal rights by a husband in response to the suit for resolution of marriage, dower, dowry, and maintenance, it is also an onerous responsibility of the court to see whether he is sincerely fulfilling his obligation towards his wife. ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ اب اگر خاتون، جو قانون ہمارا چینج ہوا تھا اس میں یہ ہے کہ خاتون اگر طلاق لیتی ہے تو وہ پھر اس کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا، یعنی خلا کی بنیاد پر۔ اگر وہ کرولٹی کی بنیاد پر ثابت کرے گی پھر اس کو حق مہر واپس کرنا نہیں پڑے گا۔ اس کیس میں خاتون کے حق میں فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔